چھوڑ دو تو خالق نہ پہچانا جائے. اس لیے فرماتے ہیں معصومین کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا. اس لیے ہم ہیں جنہوں نے عبادت کی صورت کو معین کیا ہے. نہیں ہم نے اتباع نہیں. وہ اور لوگ ہیں جو قرآن کا اتباع کرے. قرآن وہ جو محمد و آل محمد کا اتباع کرے. قرآن انتظار کرے کہ یہ چادر میں آئے تو آئے تطہیر بن کر نازل ہو, یہ روٹیاں دے تو حل عطا بن کر اترو. یہ ہے تعلق. اور اب یہ علی کہتا ہے کہ حسین وہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو دی ہے. وہ حسین کیسا ہوگا؟ اور یہ حسین ہے جو کہتے ہیں اس گھر میں جی نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو, جہاں اصغر نہ ہو, جہاں رباب نہ ہو. آج نواں دن گزر گیا. ہمارا سلام ہو اس بیوی پر کربلا میں جس کی مانگ بھی اجڑ گئی, جس کی گود بھی اجڑ گئی. علی اصغر اس گھر کا باب الحوائج. کالم کہتے ہیں خواب میں دیکھا ایک بیوی کو جس وقت وہ کسی مشکل میں مبتلا تھے. ایک بیوی آئی جس کی گود میں ایک بچہ ہے. بچہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے مجھ سے کیوں نہیں مانگتا, اگر میں کائنات کے ذروں پہ نظر کروں تو آفتاب ہو جائے. یہ ہے شہزادہ اصغر. حضرت آیت اللہ گل پیگانی جب کسی مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو ایک مجلس منعقد کرتے تھے اور ایک بینر بنوا رکھا تھا, وہ لگا دیتے تھے گھر پر. اس پہ لکھا تھا مجلس باب الحوائج شہزادہ علی اصغر. اور کہتے تھے اس مجلس میں صرف شہزادہ علی اصغر کے مسائب بیان کرو. مسائب بیان کیے جاتے تھے. اگلے روز آگا ملنے والوں سے کہتے تھے شہزادے نے میری مشکل آسان کر دی. یہ ہے شہزادہ علی اصغر. عجیب وقت تھا. فرزند پیغمبر پر عاشور کی رات کو حسین نے ایک مرتبہ نگاہ بلند کی. مالک کو مخاطب کیا پروردگار گواہ ہے نا, یہ گھر آج آباد ہیں, کل ان گھروں میں روشنی نہ رہے گی. ایک ایک خیمے میں گئے. اور جب ام رباب کے خیمے میں آئے تو کیا عالم دیکھا. ماں نے گہوارے پہ سر رکھا ہے, زار و قطار رو رہی. ام رباب کیا بچہ ختم ہو گیا؟ کیا سید و سردار بچے پر نہیں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہے. میرا باپ کیوں فکر کرتے؟ مولا ام فروہ قاسم کو بھیج دیں گی, بی بی زینب اون و محمد کو بھیج دیں گی. کاش میرا اصغر گھٹنیوں چلنے کے قابل ہوتا. فرمانے لگے ام رباب مجھے پہچانتی ہو؟ ہاں سید و سردار. ام رباب میں فاطمہ زہرا کا بیٹا, نبی کا جگر گوشہ, علی کا بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہے کل تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا کہ دنیا خندق و خیبر کو بھول جائے گی. ام رباب اطمینان رکھ, اطمینان رکھ. آنکھوں سے آنسو پوچھ لے. ام رباب کل تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا, ہزاروں سبیلیں علی اصغر کی پیاس کی یاد میں لگ جائیں گی. ام رباب کو اطمینان ہو گیا. عاشور کا دن آیا, دن گزرتا رہا. حسین مقتل میں جاتے اور جب گنج شہیدہ میں آتے تو کسی کا لاشا لے کر آتے. گھر اجڑتا گیا, گنج شہیدہ آباد ہوتی گئی.
پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ فوج کفر شام کے سامنے آئے، فرمانے لگے حل من ناصر ینصرنا، کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا؟ جنہوں نے لبیک کہی، فرشتوں نے لبیک کہی، اور حسین نے سنا، خیمے میں شور برپا ہوا، ایک مرتبہ درے خیمہ پر آئے، زینب بنا کیا تھا میری زندگی میں نہ رونا، یہ رونے کی آواز کہتی ہے۔ زینب کہنے لگی بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر وہ اصغر جو پیاس سے جاں بلب تھا، جو جان بلب تھا، اس نے خود کو چولہے سے گرا دیا ہے۔ آ گیا میرا امام خیمے میں، وہ میرا باپ علی اصغر کو لے آؤ۔ تم میرا باپ خوش ہو گئی، ایک مرتبہ علی اصغر کو لیا، آقا میرا بچہ آ گیا، حسین نے گود میں لیا، فرمانے لگے میرا باپ میں اصغر کو لے جا رہا ہوں، شاید تھوڑا سا پانی پلا سکوں۔ ذاکرین کہتے ہیں بس اتنا کہا تھا، ایک مرتبہ ماں نے کہا مولا ذرا تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ مجھے دو۔ میرا باپ نے علی اصغر کو لیا، خیمے میں لے گئی، تھوڑی دیر کے بعد جو واپس لائی ہے تو اس شان سے نیا کرتا پہنا دیا تھا، کمر میں پٹکا باندھ دیا تھا، کہنے لگی مولا میرا بچہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، یہ شیر خدا کا ہوگا۔ اب حسین چلنے لگے۔ ذاکرین بیان کرتے ہیں کوئی بات پھر یاد آئی ماں کو کہ مولا بچے سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ لو میرا باپ اصغر کو دیکھ لو، ایک مرتبہ گود میں دے دیا ماں کی۔ ام رباب نے کان میں کچھ کہا، بچہ بھی رونے لگا اور ماں بھی رونے لگی۔ کہتے ہیں ام رباب نے کہا تھا اصغر بیٹا جب دادی کی خدمت میں جانا تو میرا سلام کہنا، اگر دادی شکایت کرے کہ منہ دھلا کے نہیں تو کہہ دینا ماں کو پانی نصیب نہ ہوا تھا۔ دوسری بات یہ کہی تھی اصغر بیٹا جب تیر لگے تو دیکھنا بیٹا، خیال رکھنا کہیں تمہارا بابا زخمی نہ ہونے پائے، اور اصغر بیٹا تیر کھا کے رونا نہیں، کوئی یہ نہ کہے رباب کے شیر کی خرابی ہے۔ اور تیسری بات یہ بیٹا اصغر تمہارے دادا ساقی کوثر ہیں، تم دادا کے پاس پہنچ جاؤ گے، لیکن بیٹے کوثر پہ پہنچ کر بھی اپنے بابا سے پہلے پانی نہ پینا۔ اب اصغر حسین کی گود چلا مظلوم کربلا، فرماتا میرے امام اے میرے شیعوں کاش تم عاشورہ کے روز ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگا اور پانی کا جواب تیر سے دیا گیا۔ جب لے جا رہے تھے نا دھوپ بہت تھی، گرمی بہت تھی، ایک مرتبہ آبا کے دامن میں اصغر کے چہرے کو چھپا دیا۔ فوج نے دیکھا کہ میں گویا ہوں، شاید حسین قرآن لے آئے ہیں، شاید حسین اب شکست قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب حسین قریب آئے اور ابا کا دامن ہٹایا تو قرآن صامت تو نہ تھا، قرآن ناطق کا ننھا سا سورہ ضرور موجود تھا۔ فرمانے لگے 3 دن کی پیاس سے بچہ کملا گیا، منچھا گیا، اس نے دودھ تک نہیں پیا، مجھ سے دشمنی ہے، میرے اصغر کا قصور کیا ہے؟ یہ کہہ کے ایک مرتبہ بچے کو ریت پر لٹا دیا۔ اگر سمجھتے ہو اصغر کے لیے پانی لے کر حسین پی لے گا، لو میرا بچہ ریگے گرم پر لیٹا ہے، خود ہی آ کر پانی پلا دو۔ کسی نے پانی نہ پلایا، تو مرتبہ اصغر کو گود میں لیا، فرمانے لگے اصغر بیٹا میں تو حجت تمام کر چکا، اب تم بھی حجت خدا کے پیچھے ہو، تم بھی حجت تمام کرو۔ اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پر پھیری، خشک زبان ہونٹوں پر پھیری، فوج شام کے سپاہی منہ پھیر
कमान पर चढ़ाया, एक मर्तबा हाथ कांपे, तीर गिर गया। दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, किसी ने कहा और मुला तुझ जैसा तीरंदाज तो मुल्क अरब में मौजूद नहीं। एक बच्चे से डर गया, कहने लगा बच्चे से नहीं डरता हूँ, जब तीर चलाना चाहता हूँ किसी दुखियारी की आवाज आती है, मेरे अफसर में तेरा क्या बिगाड़ा था। अब तैनात ने उर्मिला की आंखों पे हाथ रखा, इधर से तीर चला, बच्चा लेटा था, मेरा बाप ने आवाज दी अफसर बेटा फातिमा की अमानत से खबरदार। बच्चा लेटा था, उठ के बैठ गया, तीर को गले में लिया, खैमे की तरफ देख के मुस्कुरा दी, अम्मा मैं रोया नहीं अम्मा। माँ ने कहा मुझे के माँ ने कहा मुझे के माँ ने कहा मुझे के अकबर की तरह रमना रह जाए माँ ने कहा मुझे के माँ ने कहा आएगा मुझे चैन न फुर्सत में तुम्हारी, आएगा न फुर्सत में मुझे चैन तुम्हारी, तुम घुटनों खुद रंग से चले आए माँ ने कहा मैं चूम के फिर आई माँ ने कहा चूम के फिर आई दे मेरे तुम्हें नींद न आएगी मैं कुर्बान, दे मेरे तुम्हें नींद न आएगी मैं कुर्बान, मादर को किसी तरह से बुलवाए अखबार माँ ने कहा मुँह चूम के पिराए अखबार माँ ने कहा मुँह के पिराए अखबार जाते हो तो मादर को रंगाते से बचाना, जाते हो तो मादर को रंगाते